have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. بے شک آج ایک ہسٹورک دن ہے. آج پرائم منسٹر شہباز شریف کی صبح 2:15 پاکستان ٹائم پر منظر عام پر آنے والی ایکس پوسٹ کے ذریعے پوری دنیا کو پتا چلا کہ امریکہ اور ایران کی 50 سالہ دشمنی کا اختتام ہونا چاہتا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک پیس ڈیل طے ہو گئی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف کی اسی پوسٹ نے یہ بھی کنفرم کر دیا کہ مڈل ایسٹ ایک خوفناک جنگ کی تباہی سے بچ گیا ہے اور امریکہ ایران نے لیبنان سمیت تمام فرنٹس پر فوجی کارروائیاں فوری اور مستقل طور پر روکنے پر اتفاق کر لیا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ بھی دنیا کو بتایا کہ اسی پیس ایکارڈ پر 19 جون کو پاکستان کی میزبانی میں جنیوا میں دستخط ہوں گے. آج دنیا نے امن کا ایک تاریخی سنگ میل عبور کیا ہے. جنگ کی تاریک رات کے بعد الحمدللہ امن کا سورج طلوع ہو گیا ہے. اس تاریخی معاہدے کی باضابطہ تقریب انشاءاللہ جمعۃ المبارک 19 جون کو جنیوا میں ہوگی اور اس تقریب کی میزبانی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ہوگی. پرائم منسٹر شہباز شریف کی پوسٹ کے صرف 15 منٹ بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل مکمل ہو چکی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسٹریٹ آف ہورموز کو کھولنے اور امریکی نیول بلاکیڈ فوری طور پر ختم کرنے کی اجازت دینے کا بھی اعلان کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مطابق معاہدے پر باضابطہ دستخط جمعے کے روز ہوں گے. ٹرمپ کی اس پوسٹ کے چند گھنٹوں بعد اس پیس ایکارڈ پر ایران نے مہر تصدیق ثبت کر دی جب ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا بیان آیا جس میں تصدیق کی گئی کہ تہران اور واشنگٹن جنگ کے خاتمے سے متعلق ایک MOU کے معاہدے کے متن کو حتمی شکل دے چکے ہیں. ایرانی اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی واضح طور پر کہا گیا کہ یہ اسلام آباد معاہدہ مذاکرات کا نتیجہ ہے اور اسی لیے اسے ایران نے اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا نام دیا ہے. ایران نے اپنے بیان میں پاکستان اور قطر کی ثالثی کوششوں کو بھی سراہا. اس کے ساتھ ہی پرائم منسٹر شہباز شریف کے بیان کو کنفرم کیا کہ اسلام آباد MOU پر دستخط جمعے کو جنیوا میں ہوں گے. پوری دنیا اس پیش رفت پہ جھوم اٹھی. گلوبل لیڈرشپ اس ڈیولپمنٹ کا خیر مقدم کر رہی ہے. کئی ملکوں نے اسے ریجن میں استحکام اور جنگ کے خاتمے کی جانب ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ سٹیپ قرار دیا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان امن ڈیل پر دنیا بھر سے ری ایکشن سامنے آ رہا ہے. قطر نے اس ڈیولپمنٹ کا خیر مقدم کیا ہے اور خاص طور پر پاکستان سمیت تمام میڈیٹر کنٹریز کے کردار کو سراہا ہے. سعودی عرب نے پاکستان اور قطر کی جانب سے کی جانے والی ثالثی کوششوں کی تعریف کی اور ان کوششوں پر امریکہ اور ایران کے رد عمل کو بھی سراہا جنہوں نے اس معاہدے کے حصول میں اہم کردار ادا کیا. متحدہ عرب امارات نے نہ صرف صدر ٹرمپ کی قیادت میں ہونے والی سفارتی کوششوں کی تعریف کی جنہوں نے اس معاہدے تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کیا بلکہ ان تمام متعلقہ ممالک اور فریقین کے کردار کو بھی تسلیم کیا جو ان کوششوں کی حمایت میں شامل رہے. کویت نے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے کو انتہائی خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خطے میں استحکام کی طرف ایک اہم قدم ہے. چین نے امریکہ اور ایران کے درمیان اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے اور پاکستان کی ثالثی کوششوں کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ معاہدہ طے شدہ شیڈول کے مطابق ہوگا اور تمام فریقین امن برقرار رکھیں گے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اس معاہدے کی دلی تعریف کرتے ہوئے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب سمیت 40 ممالک کے کردار کو سراہا. ان کے مطابق یہ پیش رفت کانفلکٹ کے پرامن حل کی طرف ایک اہم قدم ہے. برطانیہ نے بھی اس معاہدے کا خیر مقدم کیا. برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کے مطابق پاکستان اور قطر سمیت دیگر 40 ممالک نے اس معاہدے کو ممکن بنانے میں کردار ادا کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ طویل عرصے سے کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کر رہا تھا
اور یہ پیش رفت اسی سمت میں اہم قدم ہے۔ یورپی یونین نے اس معاہدے کو ممکنہ بریک تھرو قرار دیا ہے۔ یورپین فارن پالیسی چیف کے مطابق اب اگلے مرحلے میں اس عمل کو آگے بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ فرانس نے اس موقع پر اسٹریٹ آف ہارموز کو فوری اور غیر مشروط طور پر کھولنے پر زور دیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے مطابق میری ٹائم ٹریفک کی بحالی گلوبل اکانومی اور ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے۔ ترکیہ نے بھی اس معاہدے کو خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم ڈیولپمنٹ قرار دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کے مطابق وہ اس معاہدے کو ویلکم کرتے ہیں اور اسے اطمینان بخش پیش رفت سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا یقیناً اس معاہدے کو، اس پوری ڈیولپمنٹ کو دل سے پسند کر رہی ہے، اس کی تعریف کر رہی ہے، لیکن پوری دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ یہ امن معاہدہ اسرائیل کو کبھی پسند نہیں آئے گا، اسرائیل نہیں چاہتا۔ اس سب کے باوجود اسی لیے یہ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل اتنی آسانی سے اس پیس اکارڈ کو ماننے والا نہیں۔ اسی لیے اس ایگریمنٹ کے اعلان کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیل نے امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک کھلا چیلنج دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ اس معاہدے کے تحت لبنان سے اپنی فوجیں واپس نہیں بلائے گا۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹس کے مطابق یہ موقف براہ راست پریزیڈنٹ ٹرمپ تک اسرائیل نے پہنچا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو بھی اسرائیل کا موقف ٹرمپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور کل نیتن یاہو نے خود امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کو فون کر کے یہی میسج دیا ہے۔ مگر بہرحال آج صبح امن معاہدے کے باقاعدہ اعلان کے بعد سے اسرائیل کے لبنان پر تازہ ترین حملوں کی کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ ایک اور معاملہ جس پر ابھی کلیئرٹی آنا باقی ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ معاہدے کے بعد اسٹریٹ آف ہارموز جنگ سے پہلے کی طرح ٹول فری ہو جائے گا، لیکن ایران نے یہ کہے بغیر کہ ایران ٹول لیتا رہے گا، یہ کہا کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے میری ٹائم ٹریفک کے اصول ایران اور عمان طے کریں گے، کوئی تیسرا فریق اس بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بظاہر ایران کے فروزن فنڈز کا معاملہ بھی ابھی تھوڑا سا ایمبیگوس ہے۔ Well, we already signed the deal digitally yesterday, and there's been no money released, and that won't change. Again, this is a performance-based thing. If we see the Iranians making, for example, taking action to eliminate their stockpile of enriched material, then yes, sanctions relief will follow. لیکن اس بات میں کوئی ابہام نہیں کہ آئندہ چند ہفتوں یا مہینوں میں ایران اپنی تیل کی دولت استعمال کر سکے گا اور اپنے فروزن فنڈز کسی نہ کسی طریقے سے اس سے مل جائیں گے۔ بہرحال امن ڈیل کے خبروں کے بعد وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ عالمی ماہرین اس تمام ڈیولپمنٹ کو انتہائی پازیٹیو انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ مارکیٹس اس معاہدے کے دور رس افادیت پہ مارکیٹس کو کوئی شک نہیں ہے، اسی لیے اس ایکارڈ کی خبر نے گلوبل مارکیٹس پہ بہت پازیٹیو اثر ڈالا ہے۔ گلوبل آئل پرائسز میں زبردست کمی دیکھی گئی ہے۔ برینٹ کروڈ تقریباً 5% گر کے $83.05 فی بیرل تک ہو گیا ہے، جو نہ صرف 5 مارچ کے بعد بلکہ پچھلے 3 مہینوں کی کم ترین لیول ہے۔ اس پورے موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے لنڈن سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر سلمان احمد، گلوبل ہیڈ ہے میکرو اینڈ ایسٹ ایلوکیشن فنڈ کے فیڈیلٹی انٹرنیشنل پہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ مارکیٹس تو ڈیفینیٹلی اس تمام اس طرح کی ڈیولپمنٹ میں ان کا ایک ایگزیوبرنس ہم دیکھتے ہیں، ایک ایگزیوبرنس ہمیں نظر آتی ہے، وہ اکراس دا بورڈ نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ یہ اس طرح کے اناؤنسمنٹ اور اس قسم کا ماحول اس جنگ میں ہم نے کئی بار دیکھا ہے، لیکن اس دفعہ جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہے، کیونکہ باقاعدہ اس کو ایران نے بھی سبسکرائب کیا ہے، پاکستان نے اناؤنس کیا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ اس وقت اس میں جو ہے وہ شک کم نظر آ رہا ہے۔ السلام علیکم گاؤن صاحب، ڈیفینیٹلی آئی تھنک اس میں جو فارم ہے نیگوشیشن کی اور پیکٹ جو فارم ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں کمپیئر ٹو دا لاسٹ فیو انسٹنسز جو آپ نے مینشن کیا، اور بلڈ اپ ہوتا رہا ہے سنس دا سیز فائر ان اپریل جو پاکستان نے ہی نیگوشیٹ کروایا تھا۔ سو اس میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ زیادہ ہیں، اور آئی تھنک مارکیٹس ہیو آلسو لرنڈ کہ یو ایس اور ایران کی جو ایپیٹائٹ ہے to go into open warfare is very low، کیونکہ یہ سیز فائر کافی دفعہ ٹیسٹ بھی ہوا ہے، اور every time both parties have gone back and retrenched کہ بھئی کہ open warfare دوبارہ نہ سٹارٹ ہو جائے۔ تو آئی تھنک وہ کانفیڈنس جو ہے وہ ایونٹس اور ریالٹیز جو بلڈ اپ ہے اس کی بیسس پہ آ رہا ہے، اور جو فارم ہے اور ڈیٹیل ہے وہ پہلے سے کافی زیادہ ہے۔ یہ جو اب ہم نے رسپانس دیکھا ہے مارکیٹس کا ان ٹرمز آف نمبر، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا، not just the commodity market, not just the oil market, but overall markets کا بھی ہم پوری گلوبل ہمارے پاس رسپانس سامنے ہے اس وقت۔
सो गामी साहब बेसिकली जो मार्केट्स में जो ट्रेंड जो मेजर शिफ्ट हुआ था वो तो सीज फायर के बाद हमने देखा था, अप्रैल के सीज फायर के बाद बहुत क्लियर ट्रेंड शिफ्ट हुआ था, वॉलेटिलिटी थी, मगर मार्केट्स हैव स्टार्टेड टू गो अप, स्पेशली लेड बाय एआई थीम इन द यूएस एंड इन एशिया। और ऑयल वाज स्टिकी एट हायर लेवल्स, बट वो जो कोरिलेशन हम देख रहे थे ऑयल की और मार्केट्स जनरली की, वो कम होनी शुरू हो गई थी। और उन कंट्रीज में जहां पर ऑयल इंपोर्टर्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वहां पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था, बट ओवरऑल डीलिंक होना शुरू हो गया था बिटवीन ऑयल एंड जनरल मार्केट्स। सो अब जो हो रहा है वो लिक्विडिटी आई है आईपीओज की वजह से यूएस में, उसकी वजह से भी सेंटिमेंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। और अब तो क्लियरली जब ऑयल 80 आप कह रहे थे अर्ली $80 पे आया है, तो अब साई ऑफ रिलीफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एक पुश आया है towards all-time high levels in many of these markets. So overall जो environment में जो tail risk बैठा हुआ था कि यार oil दोबारा से $200 पे ना चला जाए, कहीं open war पे ना start हो जाए, I think that is being taken off the pricing currently as we see. डॉक्टर साहब, अब ये हम चले अर्ली 80s में तो हम आ गए हैं, लेकिन क्या आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त इसको आप फॉलो करते हैं, मैसिव एक्सपर्टीज़ आप लोगों के पास है कि अच्छा ये तो हो गया कि जैसे अनाउंसमेंट आया उससे जो है ये मिड 90s से अब 100 के करीब से जो है ये आ गया 80s अर्ली 80s के अंदर, लेकिन क्या ये तो ये जो सिंकिंग थी ये तो होनी थी, लेकिन कब कितने अब कहाँ पर अब जाके ये रुकेगी बात, ये कि अब इससे ज़्यादा फर्दर जो है वो हम देखेंगे प्राइस डाउन होते हुए और इसको प्राइसेस को ऑयल प्राइसेस को प्लंज होते हुए। तो कामिल साहब, आप एज यू नो इस पे हमने काफ़ी पब्लिश किया है और हमारा व्यू हैज़ बीन एंड रिमेन्स के ऑयल फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर विल एवरेज समवेयर बिटवीन $85 to $90। उसकी कुछ वजूहात हैं। वो एक तो ये है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम तो अब ऑयल में आएगा, क्योंकि यू आर नॉट गोना गो बैक टू द प्री वॉर सेटिंग। ईरान हैज शोन कि वो दे हैव द कैपेबिलिटी टू शट डाउन द स्ट्रेट एनी टाइम दे वांट, और ये फ्रिजिलिटी अंडरलाइंग है। आपने इजराइल का रोल भी मेंशन किया, तो एक रिस्क फैक्टर प्राइसिंग थोड़ी बहुत ही तो रहेगी। बट मोर इम्पोर्टेंटली China has done a big favor to the world by reducing their imports. So Chinese oil imports went down by 5 million barrel a day, जो कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफसेट कर गई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की डिस्ट्रप्शन को, और यूएस ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी थी। बट उसका रिजल्ट ओवरऑल ये आया है कि ग्लोबल इन्वेंट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। सो अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव कंज्यूम्ड देयर इन्वेंट्रीज। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि जब ये स्ट्रेट खुलती है, ट्रैफिक नॉर्मलाइज होनी शुरू होती है, तो यू विल सी अ इन्वेंट्री रीबिल्ड और इवन बियॉन्ड द नॉर्मल लेवल्स, क्योंकि अब लोगों को भी डर लग गया कि कभी भी चोक पॉइंट जो है वो एक्टिवेट हो सकता है विदाउट आउटसाइड ऑफ देयर कंट्रोल। सो वी थिंक कि एक डिमांड फेज आएगा काफी स्ट्रॉन्ग, जहां पे इन्वेंट्री रीबिल्ड होगी और ऑयल विल एवरेज अराउंड $85 to $90 इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। सर ये बताएं कि इसमें अब पाकिस्तान का जो रोल है, जाहिर है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इसमें बड़ा क्रिटिकल रोल पाकिस्तान कर रहा है, मीडिएट करना टू एंड फ्रो तेहरान, इस्लामाबाद, वाशिंगटन, और बहुत ही पाकिस्तान का बहुत प्रोनाउंस, बहुत ही एक प्रोमिनेंट रोल इसमें रहा है। और अब ऑब्वियसली जब ये सील्ड भी हो गई है एक तरह से एकॉर्ड, तो वो उसमें भी पाकिस्तान का रोल रहा है। इसको कैसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, आपके नज़दीक इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट डज इट टेल फॉर पाकिस्तान फ्यूचर और इकॉनमी और ग्लोबल स्टेचर के हवाले से। So, पहली बात तो कामरान साहब, it's a moment of proud for every Pakistani anywhere in the world, and it's a historic moment, no doubt about it. और काफ़ी consequential negotiation है ये इस सेंचुरी की, और पाकिस्तान ने clearly leadership दिखाई है, skill दिखाई है in navigating that. This is not an easy environment. आम negotiation आसान नहीं होती. This is, you're talking about a very complicated historical जिसके context है war का. So पाकिस्तान का I think जो role है इस वक्त, तो आपने mention किया जो stature, और तो world खुद appreciate कर रही है। UK Prime Minister, where I am, have directly appreciated the role in addition to other leaders. But हमारा जो region है अब, जो वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट है, दिस इज गोइंग थ्रू अ स्ट्रक्चरल चेंज।
US का role as a security provider is going to be reassessed potentially. Iran का reassertive होना and how they relationship with Gulf countries is going to be very important. और इन सब चीज़ों में पाकिस्तान का important long-term role है. We do think that Pakistan can play a very important middle power role, जिसमें storages, ports और diversification from these key choke points can become a very important economic proposition for Pakistan. और वैसे भी आप blocks appear होना शुरू हो रहे हैं जिसमें Israel, India और UAE for example, या Qatar, Turkey, Saudi, Pakistan. So ये काफ़ी बड़ी changes हैं जिस पे this will be here for many years to come. और पाकिस्तान has no choice but to engage. अब the question is कि आपने इसको positively और economically strongly engage करना है या फिर you miss the opportunity once again. But पाकिस्तान के पास disengagement का luxury नहीं है because of their geography, because of their relationship with the countries on our western border and of course the Middle East. डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब ये अकॉर्ड जो है ये हिस्टोरिक है, बहुत बड़ी चीज़ है जो होने जा रही है. 47 साल बाद, 50 साल बाद US ईरान जो है वो एनिमोसिटी के ख़त्म होने की एक सूरत नज़र आ रही है. ये डील जो है इसको इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा गया है. अभी ईरानी ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी इसको कहा गया है कि ये MOU इस्लामाबाद MOU जो है ये है. वाई जिनीवा, ये जिनीवा में क्यों साइन हो रहा है? So Pakistan is host, Pakistan मेज़बान भी है. हाँ जी, Pakistan is host, and I think I would think this is probably a more trivial point in the wider thing, क्योंकि Pakistan का role has been very very clear. It was Prime Minister Shehbaz Sharif who broke the news. आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्यूज़ ब्रेक की थी. Ceasefire की, इस दफ़ा पाकिस्तान Prime Minister broke that news, and I think it's very important उनका role है. I think it could be various other factors of timing, security needs and other things. But I would think कि भाई कि जो important development तो ये है कि Pakistan has played that very important role, और and the world over is appreciating that.